أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ہائے کاش ہمارے لیے بھی اتنا ساز و سامان ہوتا جتنا قارون کو ملا ہے. بے شک یہ واقعی بڑا خوش قسمت ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب اللہ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے دین کا، ہلاکت ہے تمہارے لیے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا اجر بہتر ہے اس بندے کے لیے جو ایمان لے آئے اور عمل کرے نیک. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ بہترین اجر نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو. دنیا کے لالچیوں کو یہ اجر اور یہ بہترین گھر نہیں ملتا، بلکہ جو صبر کرتے ہیں ان کو ملتا ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پس ہم نے دھنسا دیا اس قارون کو اور اس کے گھر کو، ساز و سامان کو زمین میں. فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَ، پس نہیں تھا اس کے لیے کوئی جتھا، کوئی لشکر، کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کے عذاب سے کوئی جماعت اسے بچا نہیں سکی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکتا تھا، اپنے آپ کو بچا سکتا تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مرتبے کی کل، جو کہہ رہے تھے کہ قارون جتنا دولت اور خزانہ ہمیں بھی مل جانا چاہیے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہلاکت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء من عبادہ، اس کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی اللہ قارون کے ساتھ ہی دھنسا دیتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ،
پس نتیجہ یہ نکلا کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 82 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے قارون کا واقعہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو ڈھیر سارے خزانے سے نوازا تھا اور اسے ڈھیر سارا خزانہ دیا، جس کے تکبر میں آ کر اور اس خزانے کی وجہ سے اترانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور سرکشی کر دی۔ لیکن اس کی قوم نے اسے بڑا سمجھایا کہ تو اس دولت کی وجہ سے تکبر نہ کر، اترا نہیں، کیونکہ ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو دولت کی وجہ سے اکڑتا ہے، اتراتا ہے، وہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تجھے تو چاہیے کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کر اور آخرت کے اندر گھر تلاش کر، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو لوگوں پر احسان کر۔ لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہ آئی، الٹا کہنے لگا کہ یہ جو مال ہے، یہ دولت، یہ خزانہ، اس کو میں لوگوں پر خرچ کیوں کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کروں؟ یہ تو میں نے اپنے ہنر کی وجہ سے اکٹھا کیا ہے، اللہ نے تھوڑی مجھے دیا ہے۔ یہ تو میرا اپنا علم ہے، میرا اپنا ہنر ہے، جس کی وجہ سے یہ خزانہ میرے پاس آیا ہے۔ تو اور زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگا۔ حالانکہ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی نعمت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں۔ ہم اس لائق نہیں تھے کہ یہ نعمت ہمیں مل جاتی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قارون نے اللہ کا یہ احسان نہیں سمجھا اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کو یہ نہیں پتا کہ اس سے مضبوط قومیں تھیں، مال دولت میں بھی، طاقت میں بھی، لشکروں میں بھی اس سے بہت زیادہ تھیں، تو ان کو
نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا ہے۔ تو قارون کس بات کی مولی ہے؟ چنانچہ قارون کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، ایمان والوں نے بڑا سمجھایا، اللہ کے نیک بندوں نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن اسے سمجھ نہ آئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور یہ جو قارون نے بات کی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو میرے پاس خزانہ ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ہے۔ یہی بات ہر وہ انسان کرتا ہے کہ جس کو اللہ بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ پہلے ہوتا کوئی نہیں، مال دولت ہوتی نہیں، اچانک آ جائے، لاٹری کھل جائے، تو وہ بھی بعد میں یہی کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ الزمر کے اندر۔ صفحہ نمبر 558، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 49، صفحہ 558۔ نکل گیا جی، آیت نمبر 49 ہے۔ فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب کسی آدمی کو، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر انسان مانگتا ہے یا اللہ حالات بڑے تنگ نے، کہ کوئی غیبی مدد فرما، دکان بھی نہیں چل رہی، کاروبار بھی ٹھپ ہے، جس طرح کہ آج لوگوں کے حالات چل رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے حالات بن رہے ہیں، انسان کو وہ سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے سورۃ نوح کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام سے کہ میرے پیغمبر انہیں کہیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ انہیں کہیے استغفار کیا کریں، آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے۔ استغفار کی کثرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا کروں گا۔ تو یہ جو مال کی کمی ہوتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں استغفار کرو۔ اگر مال کی کثرت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اس لیے جن کے حالات تنگ ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح لے لیں اور ہر وقت استغفار کی تسبیح کیا کریں، ہر وقت پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جتنا بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اتنی حالات تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جن کے حالات اللہ سے دور ہونے کی وجہ، اللہ کے دور ہونے کے باوجود ان کے حالات ٹھیک آپ کو نظر آتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے ان پر اللہ کی کوئی آزمائش آنے والی ہے، اللہ ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ جس طرح کہ قارون کا اللہ نے امتحان لیا ہے، قارون تھا نافرمان لیکن دولت خزانہ بہت اکٹھا ہو گیا تھا، آزمائش آنے والی تھی نا۔ اگلی آیتوں میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔
اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اس کا کاروبار چمک جاتا ہے، اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو میرا اپنا ہنر ہے، اپنا علم ہے، میں نے فلاں تدبیر اختیار کی تھی اور میرا کاروبار صحیح چلنے لگا، میں نے فلاں کیا، میرے کاروبار میں تنگ دستی ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے کاروبار کو کھول دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی نسبتیں اپنے ہنر کی طرف کرنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح کہ قارون نے کہا کہ یہ دولت تو میرے اپنے علم کی وجہ سے آئی ہے، بل ہی فتنۃ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے، اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، اس وقت ان کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے، لوگوں کا احترام بھی ہوتا ہے، غریبوں کا احترام ہوتا ہے۔ جب تھوڑا سا ان کے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، تو پھر تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے ہی کوئی نہیں، وہ ہواؤں سے باتیں کرتے ہیں، یہ وجہ بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا مل جانا، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ بہرحال قارون نے بھی اپنے دولت پر تکبر کیا، اترایا، اور اللہ کے نیک بندوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ایمان نہ لے کر آیا۔ رب العالمین فرماتے فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن اپنے محل سے نکلتا ہے زیب و زینت کے ساتھ، اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور اچھی سواری پر ہے، سواری کے اوپر جو زین رکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر اس نے بیٹھنا تھا، سنہری زین رکھی گئی، سونے سے جو ہے وہ بنی گئی، تو بڑا جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اور ساتھ لونڈیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ ملازم ہیں، سپاہی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو جب شان و شوکت اور اس کی زیب و زینت کو دنیا کے لالچیوں نے دیکھا نا، جن کو دنیا کی ہرس ہوتی ہے، تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو وہ لالچی کہنے لگے ہائے کاش جتنا دولت ساز و سامان اس قارون کے پاس ہے، کاش ہمیں بھی ملا ہوتا۔ ان کے منہ سے پانی آ گیا۔ جس طرح آج بھی دنیا کے جو لالچی ہوتے ہیں نا، دنیا کے حریص ہوتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر، پروٹوکول دیکھ کر ان کی جو ہے وہ اندر ہرس پیدا ہوتی ہے اور منہ میں پانی آتا ہے، کاش ہمارا بھی اسی طرح پروٹوکول ہوتا۔ اور بھئی یہ دنیا ہے، 100 سال زندگی ہے، 50 سال ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اصل تو آخرت ہے نا، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی ہرس ہونی چاہیے، دنیا کی ہرس نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی اتنا دولت خزانہ ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ ان کی نظروں میں پھر وہی خوش قسمت ہوتا ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، لیکن دین والوں کی نظر میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو اور اس کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کا قریبی ہو، اگرچہ اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، اگرچہ اس کو صبح کو کھانا مل گیا، شام کو کھانا نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، دنیا والوں کی نظروں میں وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ لیکن جو دین والوں کی نظر میں، دنیا دار کی نظر میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہوں،
بڑی کوٹھی ہو اور اس کے بچے باہر ہوں یورپ میں، وہ کیا ہے؟ خوش قسمت ہے، اگرچہ اسے 5 وقت میں سے 1 وقت بھی نماز پڑھنی نصیب نہ ہو، لیکن دنیا دار کی نظر میں وہ کیا ہے؟ خوش قسمت ہے۔ تو اسی طرح اس قارون کو بھی دیکھ کر دنیا دار کہنے لگے کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں علم والوں نے کیا کہا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ، دین والے کہنے لگے، علم والے کہنے لگے، یہ کون سا علم ہے؟ ریاضی کا علم نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا، بیالوجی کا، اس چیز کا علم نہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ، دین والے لوگ کہنے لگے وَيْلَكُمْ، ستیہ ناس ہو جائے تمہارا، ثواب اللہ خیرٌ، یہ بہتر نہیں ہے بلکہ بہتر اللہ کا گھر ہے، اللہ کے پاس سے ملنے والا اجر بہتر ہے، وہ خوش قسمتی ہے، یہ بہتر نہیں ہے جس کو تم خوش قسمت کہہ رہے ہو۔ اور یہ کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو ایمان لے آئے، آمنا ایمان لے آئے یعنی شرک سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، آمنا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ آمنو کا معنی کیا کرتے تھے جو لوگ شرک سے بچ گئے، آمنو جو لوگ شرک سے بچ گئے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، اصل ایمان اس کا ہے جو موحد ہے، جو صرف ایک اللہ کو پوجتا ہے، اثر وہ ہے ایمان والا۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کو بھی پوجتا ہے، اس کا ایمان مکمل، اس کا ایمان تو کمزور ہے، وہ کہاں ایمان والا بن گیا، وہ تو شرک والا ہے۔ لمن آمنا، ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے عقیدے میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، وعمل صالحا، پھر ایمان کے بعد عمل بھی نیک کرے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہے اچھا اجر، اللہ کے ہاں سے ملنے والا بہترین اجر ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ وما ولا يلقاها الا الصابرون، فرمایا اور یہ بہترین جو اجر ہے، بہترین گھر جو ہے، یہ دنیا کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، دنیا کے جو لالچی ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ الا الصابرون، صبر کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کن کے لیے ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ دنیا دیکھ کر ہرس نہیں ان کی بڑھتی، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے پاس اجر رکھا ہوا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے قارون کو دیکھ کر دنیا کی ہرس کی نا، تو کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلا زیب و زینت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پہلے بھی کرتا تھا لیکن پھر دوبارہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ تیار کیا، ایک فحشہ عورت کو تیار کیا اور اسے لالچ دیا سونے کا، اور اسے کہا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کرنے لگے نا، واز کرنے لگے، اس وقت کھڑے ہو کر تم نے کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ برائی کی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس سونے کی لالچ میں آ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واز کر رہے تھے اور سزائیں بیان کرنے لگے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی حد یہ ہے، زنا جب زنا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کی حد یہ ہے۔ اسی دوران وہ عورت کھڑی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ زانی کی حد یہ ہے، تو پھر آپ نے کل میرے ساتھ برائی کی ہے اور آج آپ حد بیان کر رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، لوگوں کے سامنے کہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے، فوراً ممبر سے اترتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے مانگتے ہیں
کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے اس عورت کو بلوایا اور کہا، اللہ کی قسم دے کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اور فرعون کو اللہ نے غرق کرنا ہے، اس ذات کی قسم ہے، قسم اٹھا کر تو کہہ کہ واقعی میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے۔ تو اللہ کی قسم اٹھانے سے جس بندے کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر موجود ہو وہ نہیں اٹھاتا، جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا۔ آج لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا اور عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھا کر فیصلے کرواتے ہیں۔ قرآن جناب سامنے لایا جاتا ہے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ جس کے دل میں ڈر ہو تو اسے تو قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر قسم کے حق بات کہہ دیا کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے جو عدالتوں میں اب چیزیں آ گئی، یہ تو ایک رسم و رواج بن گیا ہے نا۔ قرآن لایا جاتا ہے اور سامنے رکھا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اور قسم صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم شرک ہے، قرآن ہو یا نبی ہو یا کوئی اور محبوب ہو، ماں باپ ہو اولاد ہو، کسی انسان کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اگر قسم جائز ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کے نام کی۔ چنانچہ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے حقیقت بتا دی، مجھے تو قارون نے سونے کا لالچ دیا ہے، تو اس لالچ میں آ کر میں نے آپ پر الزام لگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ اس قارون کو ہلاک کر دے، دنسا دے زمین میں۔ جب دعا کر چکے تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب ہم قارون کو دنسانے والے ہیں۔ اب اعلان کیجئے کہ جو موسیٰ کو ماننے والے ہیں اور موسیٰ کے رب پر ایمان لانے والے ہیں وہ موسیٰ کے ساتھ ہو جائیں، اور باقی جو قارون کو ماننے والے اس کے حمایتی ہیں وہ اسی کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ اکثریت لوگوں کی موسیٰ کے ساتھ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کے جو گھر والے ہیں اور قارون کے پیسوں پر پلنے والے جو تھے وہ اسی کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دونوں جماعتیں الگ ہو گئیں، بے ایمان الگ، ایمان والے الگ، تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کے ساتھ ان سب کو وہیں پر زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس کا خزانہ، اس کی سواریاں، اس کی شان و شوکت، اس کے ملازمین، سب جو ہے وہ زمین کے اندر دنسا دیا سب کو۔ ولا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں جس وقت ہم نے اسے زمین میں دنسایا کوئی جماعت، کوئی لشکر اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جن لشکروں پر، جن جماعتوں پر، جن ملازمین پر اسے بھروسہ تھا اور ان کو ساتھ لے کر نکلتا تھا کہ یہ میری حفاظت کریں گے، جس وقت ہماری پکڑ اس کے اوپر آئی، ہم نے اسے پکڑا، پھر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر فرعون، ہر قارون، ہر حامان کو یہ اللہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ او بھائی پیسے کی گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں آ کر غریبوں پر ظلم نہ کیا کرو، اترایا نہ کرو۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر یہ پیسہ نہیں بچا سکتا، پھر یہ دولت نہیں بچاتی، پھر جوان اولاد نہیں بچاتی، جس طرح کہ قارون کو کوئی نہ بچا سکا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب رہی بات ان لوگوں کی جو قارون کو دیکھ کر جن کے منہ میں پانی آ گیا، دنیا کی ہرس کر بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کل جب انہوں نے قارون کو دھنستا ہوا دیکھا تو وہی لوگ آج کہنے لگے وَإِ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہمیں اس مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کشادہ مال دیتا ہے، وسیع رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ مال دولت اسی کے خزانے میں ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ لولا امن اللہ، اگر اللہ کی خاص رحمت ہمارے اوپر نہ ہوتی تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دنسا دیے جاتے۔
یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہوئی ہے جو ہم بچ گئے۔ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، اور کہنے لگے کہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ شکر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔